بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، خواب کی قسموں میں سے ایک قسم مبشرات ہے۔ مبشرات خواب اکثر سچے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ پھر اس مبشرات میں 5 قسمیں ہیں جو تعبیر اور تفسیر کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات ان کی تعبیر اور تفسیر روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے۔ تو وہ 5 قسمیں مبشرات کی ذیل میں جو آتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ اچھے خواب ہیں اور یہ اچھے خوابوں کی چند قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم وہ رویائے صادقہ ہیں، وہ سچے خواب ہیں جو روز روشن کی طرح واضح اور عیاں اور صریح ہوا کرتے ہیں، اور خوابیوں کی یہ قسم جز نبوت کہلاتی ہے، نبوت کا حصہ کہلاتی ہے۔ جیسے سورۃ الفتح میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امن کے ساتھ بلا خوف و خطر مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا اور قربانی کی، بعض نے حلق کرایا اور بعض نے قصر کرایا۔ اب اس خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بغیر اس فرشتہ کے جو خوابوں پر مامور ہے اس کے واسطے کے بغیر یہ بشارت دی گئی، اور یہ ایسے ہی ہوا۔ تو اس کی جو تعبیر ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں اور صریح ہے۔ یہ خواب اتنا واضح ہے کہ اس سے تعبیر اور تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورۃ الصافات میں فرمایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے، تو یہ خواب میں دیکھا تھا۔ تو اب اس میں خوشخبری کی وجہ یہ ہے کہ یہ خواب واضح ہوتا ہے بغیر فرشتے کے واسطے کے۔ تو یہ پہلی قسم۔ اور دوسری قسم خوابوں کی وہ ہے جن کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کسی کا وہ خواب بہتر ہے، یعنی اچھا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے یا اپنے نبی کو دیکھے یا اپنے والدین کو حالت اسلام میں دیکھے۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آدمی اللہ کو بھی خواب میں دیکھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلطان والسلطان هو اللہ تعالی، ہاں بادشاہ اور بادشاہ کی تعبیر اللہ تعالی ہے، اللہ پاک ہے۔ تو یہ خوابوں کی یہ دوسری قسم ہے جو بہتر ہے، جو اچھا خواب ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے نبی کو دیکھے، اپنے والدین کو حالت اسلام میں دیکھے۔ اچھی حالت میں اپنے آپ کو دیکھنا یا اپنے والدین کو دیکھنا۔ اور تیسری قسم خوابوں کی وہ ہے جو اچھے خوابوں میں شمار ہے اور جس کے لیے تعبیر کی ضرورت ہوتی بھی ہے اور کبھی تعبیر بالکل واضح بھی ہوتی ہے۔ تو تیسری قسم خوابوں کی وہ ہے کہ جو خوابوں پر مامور فرشتہ ہے، جس کا نام صدیقون ہے، وہ اپنے اس علم کے ذریعے جو اللہ رب العزت نے اسے لوح محفوظ کے نسخہ سے سکھایا ہے وہ لوگوں کو آ کے دکھلاتا ہے۔ تو اس کی تعبیر کی ضرورت بھی ہوگی اور یہ اچھا خواب بھی ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی تعبیر بھی انشاءاللہ اچھی ہی ہوگی۔ اور چوتھی قسم خوابوں کی وہ ہے
جسے کہتے ہیں خواب از قبیل رموز و اشارات، یعنی رمز کے ذریعے سے، اشارے کے ذریعے سے خواب دکھایا جاتا ہے، جس میں یہ اشارہ ہوتا ہے، یہ رمز پایا جاتا ہے کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک انسان خواب دیکھتا ہے کہ کوئی فرشتہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے فلاں دوست کے ہاتھوں تمہیں زہر دینا چاہتی ہے، زہر پلانا چاہتی ہے، تو اب اس کی تعبیر زنا کے ساتھ کی جائے گی۔ یہ اشارہ ہے زنا کی طرف کہ اس فلاں کی بیوی فلاں کے دوست کے ساتھ، اس کے دوست کے ساتھ یہ زنا میں مبتلا ہوگی۔ اب دکھایا کیا گیا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے فلاں دوست کے ذریعے سے تمہیں زہر دینا چاہتی ہے، اب دکھائی زہر گئی ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اس دوست کے ساتھ زنا میں مبتلا ہوگی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ایک رمز اور اشارہ پایا جاتا ہے کہ زہر کی تعبیر زنا کے ساتھ اس لیے کی جاتی ہے کہ دونوں عمل پوشیدہ ہے۔ تو یہ خواب کی یہ ایک قسم ہے۔ چوتھی قسم، جو خواب اچھے ہیں اور ان کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ اچھے خوابوں میں سے پانچویں قسم خوابوں کی وہ ہے کہ جو کسی شاہد کی وجہ سے، قرینے کی وجہ سے وہ خواب درست ہو سکتی ہیں، اور اس شاہد اور قرینے کے پے جانے کی وجہ سے خیر شر پر اور شر خیر پر غالب آ جاتا ہے۔ بھلائی والی تعبیر برائی کی طرف چلی جاتی ہے، اور برائی والی تعبیر بھلائی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھاؤں گا کہ ایک جگہ ہے مسجد اور ایک جگہ ہے بیت الخلا۔ اب مسجد ان جگہوں میں سے ہے جہاں پر فرشتے رحمت کے داخل ہوتے ہیں، اور بیت الخلا، لیٹرین، باتھ روم وہ جگہ ہے جہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب اگر کسی شخص نے دیکھا کہ مسجد میں وہ ڈھول بجا رہا ہے، اب ڈھول بجانا یہ برائی والا کام ہے، لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوگی شاہد کے پائے جانے کی وجہ سے کہ رحمت کے فرشتے یہاں پر داخل ہو سکتے ہیں، تو لہذا اس کی تعبیر اچھی یہ ہوگی کہ یہ آدمی منکرات سے اور فواحش سے، بری باتوں سے یہ توبہ کرے گا، گناہوں سے توبہ کرے گا، اور اس کا خیر کا تذکرہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اور لیٹرین اور بیت الخلا میں قرآن مجید پڑھنا، اس کی تعبیر یہ اچھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عرض کر دیا کہ مسجد ان جگہوں میں سے ہے جہاں پر رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور لیٹرین اور بیت الخلا ان جگہوں میں سے ہے جہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ خواب کی وہ 5 قسمیں ہیں جن کے لیے یا تو تعبیر اور تفسیر بالکل واضح ہوتی ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے، آدمی کے سامنے کھل کر سامنے آ جاتی ہے، یا اس کے لیے تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے اور ان خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ باقی خواب کی 2 قسمیں ہیں، ایک جو اپنے نفس کے تخیلات ہیں، تصورات ہیں، اس کی وجہ سے جس کے متعلق آدمی سوچتا رہتا ہے، اس قسم کے خواب آتی ہیں، اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ شیطان کی طرف سے ڈرونے خواب جسے اضغاث احلام کہتے ہیں، اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ مبشرات خواب وہ ہیں جن کی یہ 5 قسمیں تقریباً آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔